ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک سوال آپ کے سامنے ہوتا ہے، ایک موضوع آپ کے سامنے ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں اس پر آپ ہم سے گفتگو کریں، اور ٹیلی فون لائنز ہماری کھلی رہتی ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا جواب آپ کا۔ ساری دنیا تک رہی ہے گنبد سرکار کو، ہے اجاگر کی صدا امت پہ ہو رحم و کرم۔ سوال آج کا یہ ہے کہ کیا ہم رمضان المبارک میں کم کھاتے اور کم سوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، اس میں کم کھانا ہے، کم سونا ہے، مال کے پیچھے کم بھاگنا ہے۔ تو اب جب رمضان المبارک آ جاتا ہے تو ہم کیا یہ تینوں کام کرتے ہیں؟ یعنی اپنی نیند کو کم کر دیتے ہیں، اپنے کھانے کو کم کر دیتے ہیں، اور اپنے کاروبار یعنی پیسے کمانے کے لیے جو ہم ٹائم دیتے ہیں اس ٹائم کو کم کر دیتے ہیں، یعنی ان تینوں چیزوں سے جو ٹائم بچتا ہے اسے عبادت کی طرف لے کر جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں صرف کرتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمارا آج کا سوال ہے۔ کچھ باتیں میں کروں گا اور کچھ میں چاہوں گا آپ بھی گفتگو فرمائیں اس موضوع پر کہ کیا ہم ماہ رمضان میں کم کھاتے اور کم سوتے ہیں یا نہیں۔ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ کھانے کی کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ بندہ دین سے دور ہو جائے گا، یا خدا نہ خواستہ اس نے حرام کام کر لیا، زیادہ کھا لیا تو نہ زیادہ سونے سے متعلق یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ترغیب اس لیے دلائی گئی کہ اگر زیادہ سوئیں گے تو نمازوں کے جانے کا خطرہ ہے، جو عام دنوں میں بھی غیر شرعی ہے، اور رمضان میں تو اور زیادہ۔ پھر اگر آپ نے روزہ رکھ لیا اور پھر آپ کہیں کہ میں نے روزہ تو رکھا ہے، نماز نہیں پڑھوں گا، سوتے سوتے روزہ گزار دوں گا، تو ایسا ہم نہ کریں، اس لیے یہ ترغیب دی گئی ہے۔ دوسرا معاملہ اس میں یہ ہے کم کھانے کا کہ افطار میں آپ تھوڑا سا کھائیں، پھر سحری کر لیں، اتنا بھی تھوڑا سا نہیں کہ پھر روزہ گزارنا مشکل ہو جائے، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ 3 ٹائم پہلے کھاتے تھے اب 2 ٹائم میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ جیسے 6 ٹائم کا برابر۔ اب ایک صاحب سے میں نے پوچھا، تو مزاح کی بات ہے، میں نے پوچھا کہ ویسے آپ کیا کھاتے ہیں، آپ کے کھانے کا شعبہ؟ بس صبح ناشتے میں ایک پراٹھا اور انڈا وغیرہ، آملیٹ وغیرہ، دوپہر کو چونکہ آفس پہ ہوتا ہوں تو کبھی بریانی کھا لی، کبھی دال چاول کھا لیا، کبھی فلاں، کبھی رات کو کبھی گھر پہ آ جاتے تو چائنیز بھی پکا ہوتا ہے، چاول سالن بھی ہوتا ہے، فلاں اس طرح سے۔ میں نے کہا رمضان کی تو بات ہی نہیں کرو بھائی، نہیں، رمضان میں آپ کیا کرتے ہیں یار؟ رمضان آپ کو پتہ نہیں، میرا جو دسترخوان میں ہر طرح کی فرائی ہوتی ہے، تو اسے 10-15 سموسے اٹھا لیے، اچھا پھر ابھی آگے چل رہا ہے، چکن کے پیس اٹھا لیے، اتنا فروٹ ہر طرح کا، پھر فروٹ چاٹ، پھر اس کے بعد چھولے بھی، دہی بڑے۔ کہتے ہیں وہ تو میں افطار سے نا 1 گھنٹہ پہلے مارکیٹ میں جاتا ہوں، دونوں شاپر بھر کے آتا ہوں۔ اچھا بھائی، اس کا مطلب پھر سحری نہیں کرتا ہوں گا؟ اللہ، سحری تو وہ کہتے ہیں کہ ہوتی بازار میں، اب جیسے کراچی ہے تو وہ کہتا ہے میں حسین آباد جاتا ہوں، ادھر ہم پہلے حلیم و تافتان کھاتے ہیں، پھر میں بمبے بازار آتا ہوں، وہاں کلیجی کھاتے ہیں، اور اس کے بعد بنس روڈ آ جاتا ہوں، پھر ادھر۔ ارے بھائی، مطلب آپ نے یہ تو 2 ٹائم کا برابر بائی 6 ٹائم تو نہیں، مجھے تو لگتا ہے پورے سال کا کھانا آپ نے حساب کتاب پورا بنا لیا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ زیادہ کھانا جو ہے وہ آپ کے نفس کو ابھارتا ہے گناہوں کی طرف اور عبادات سے دور کر دیتا ہے۔ جب آپ اتنا کھا لیں گے، یعنی اب مثال کے طور پہ افطار کا جو انہوں نے اسکیجول میں نے آپ کو بتایا، یہ نہیں تو اس سے قریب بھی اگر لوگ بہت زیادہ فرائیاں اور چیزیں کھا رہے ہوں، فروٹ بھی کھا رہے ہوں، چھولے بھی کھا رہے ہوں، دہی بڑے بھی کھا رہے ہوں، اور کھانے کے بعد یہ سوچا جائے کہ اب یہ فریش ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ تراویح پڑھیں گے، تو اتنا کھانا کھا کے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سحری میں بہت زیادہ کھا لیا، سحری میں سیر ہو کے کھا لیا، تو پھر آپ نے فجر تک جاگنا ہے یا نہیں؟ آپ 2:30 بجے ایک بازار میں، 3 بجے ایک بازار میں، 3:30 بجے ایک اور بازار میں گئے، اور آپ کہیں کہ میں گھر جا کے پھر 1-1.5 گھنٹہ جاگوں گا تاکہ نماز پڑھ سکوں، بہت مشکل ہے، پھر آپ سو جائیں گے، اور پھر جو آپ سوئیں گے تو آپ کی فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، اور عصر کے وقت بھی آپ اس لیے اٹھیں گے کہ آپ کو 2 شوپر بھرنے ہیں جا کے، ورنہ تو آپ عصر میں بھی نہ اٹھو، بولو بھائی اذان سے 5 منٹ پہلے اٹھا دینا، تو یہ روزہ نہیں۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا ہم رمضان میں کم کھاتے اور کم سوتے ہیں؟ میں سب کی بات نہیں کر رہا، بار بار میں کہہ رہا ہوں،
لیکن جس طرح ہمارے ہاں بازاروں میں افطار میں رش ہوتا ہے، اور جب بازار، ابھی تو لاک ڈاؤن کا سچویشن ہے، میں جنرلی بات کر رہا ہوں، اور جب سحری کا وقت ہو تو سارے بازار میں جس طرح رونق ہوتی ہے، آلو، کھٹے آلو، تلیاں، کلیجیاں، کچھ نہیں چھوڑتے بھائی ہم، مطلب الگ مینیو ہے، سحری کا مینیو الگ ہے، یعنی آپ کو کلیجی، تلی، کھٹے آلو، یہ چیزیں جو ہے نا حلیم تافتان کے ساتھ، یہ جو ہے نا وہ آپ کو افطار میں نہیں ملے گی۔ اب افطار میں کیا ملے گا؟ بوٹیاں اس کے اندر لگی ہوئی، جو ہمارے شیف اقبال بھی بناتے ہیں، اسٹک کے اندر آپ کو 3 قسم کے سموسے ملیں گے، الگ الگ چاٹ ملیں گے، تیکھے تیکھے، اور وہیں پہ کھڑے جب خرید رہے ہوں گے نا، افطار میں 1.5 گھنٹہ ہوگا، وہیں پہ یوں کر رہے ہوں گے، 50 روپے کے دینا۔ ارے بھائی، ابھی یہ روزے کے تقدس کے خلاف ہے، آپ صبر کر لیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اب یہ عادت بن گئی، اس مرتبہ لاک ڈاؤن آ گیا، اب لاک ڈاؤن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں نہیں لگتا کہ لاک ڈاؤن ہے، زیادہ تر بازاروں میں، اور رمضان میں کہاں نہیں لگتا کہ لاک ڈاؤن ہے، وہ افطار سے پہلے۔ آپ دیکھ لیں کہ کیا تباہی مچی ہوئی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ فری میں بٹ رہا ہے معاملہ۔ تو صبر، نظم و ضبط، طبیعت میں ٹھہراؤ، اللہ کی خوشنودی، یہ ساری چیزیں پیش نظر ہونی چاہیے۔ تو آپ کم سوئیں گے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، تھکیں نا، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ہم تھکیں، ہم نمازیں پڑھ کے کیوں نہیں تھکتے؟ ہمیں تھکن لگے نوافل پڑھ کے، پھر تھوڑا بیٹھ جائیں، پھر دوبارہ تھکیں۔ آپ اللہ کے ذکر میں تھکیں نا، ہم اور آپ، میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے ذکر، اچھی باتیں، اچھی گفتگو کرتے ہوئے تھکیں۔ گھر میں درس دیں، لاک ڈاؤن ہے، سارے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ گھر میں درود شریف کا ختم کریں، سارے بچے، امی، ابو، بیوی سب ساتھ ہیں، آپ وہاں کریں، آپ قرآن پاک ایک دوسرے کو سنائیں، احادیث سنائیں، واقعات سنائیں، یہ سب کریں۔ آپ تھک جائیں، پھر قرآن پاک پڑھ لیں، تھوڑی دیر آرام بھی کریں، اور اتنا کھائیں جتنا برداشت کر سکیں۔ اور ذہن میں رکھیں، اگر رمضان میں بیمار ہو گئے نا تو اس مرتبہ OPD بھی بند ہے ساری ہاسپٹلوں کی، یہ کہاں لے پھریں گے ان کو جنہوں نے اتنا کھا لیا ہوگا، تو OPDs بند ہے، سب کووڈ-19 کے چکر میں بیچارے بیزی ہیں، ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ماہ رمضان المبارک ہمیں نفسانی خواہشات سے دور کرنے کی پریکٹس اور تربیت دینے کے لیے ہے۔ ہمیں زیادہ کھانا نہیں ہے، زیادہ سونا نہیں ہے، زیادہ مال کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، ہمیں کم کاروبار کرنا ہے تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں، کم کھانا ہے تاکہ ہم فریش رہیں اور عبادت کر سکیں، اور کم سونا ہے تاکہ جاگ کر اللہ کا ذکر کر سکیں۔ تو آپ کے روزے کی لذت ہے روحانی اعتبار سے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اس موضوع پہ بات کرنا تو بات کر سکتے ہیں، ٹیلی فون لائنز ہماری کھلی ہیں، گفتگو کیجئے، بات کیجئے، اپنے تجربات شیئر کیجئے۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یقیناً باہر سے کھانا نہیں کھاتے، وہ گھر میں پکاتے ہیں، لیکن گھر میں جب پکاتے ہیں نا تو خود تو پکاتے نہیں ہیں، شامت کس کی آتی ہے؟ امی کی، بہن کی، بیٹی کی یا بیگم کی۔ رمضان آ رہا ہے، یہ لو چیزیں اب روز پکا کے دینا۔ اس پر بات کریں گے کہ آپ نے بازار سے تو چیزیں نہیں لی، لیکن گھر میں جو آپ نے ایک پورا 5 اسٹار ہوٹل کا کچن تیار کیا ہوا ہے پہلی رمضان سے، اس پر گفتگو کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں TV1 سے براہ راست عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، اور سیگمنٹ ہمارا چل رہا ہے سوال ہمارا جواب آپ کا۔ اور سوال یہ ہے، کیا ہم ماہ رمضان المبارک میں کم کھاتے اور کم سوتے ہیں، یا یہ صرف ایک جملہ ہے، ایک سلوگن ہے؟ اس پر ذرا غور و فکر کرنا ہے مجھے اور آپ نے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ایک وقت تھا، تیاری ہوتی تھی کہ نئے جانماز نکالیے، نئی خوبصورت ٹوپیاں نکالیں، تسبیحاں نکالیں، عورتیں اچھی نئی چادریں خریدتی تھیں، اور یہ سارے انتظام، گھر کی صفائی ہوتی تھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یقیناً یہ بھی ہوتا تھا کہ افطار اور سحر میں جو کھانا ہے، اس کھانے کو بھی تیار کرنے کے لیے جو لوازمات، جو چیزیں ہیں وہ رکھی جاتی تھی، تیار کی جاتی تھیں۔ لیکن آہستہ یہ ہو گیا کہ نئی تسبیح، نئی ٹوپی، نئی چادر، نئے جان نماز، گھر کی صفائی، یہ اب تھوڑا سا پیچھے چلا گیا۔ اور جب سے یہ کوکنگ کے شوق وغیرہ اور شوز شروع ہوئے،
پھر رنگ برنگی قسم کی پروڈکٹس آ گئیں اسٹورز میں، تو پھر کھانے کی تیاری زیادہ ہونے لگی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں فرید بات کر رہا ہوں۔ شبیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ فرید بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے۔ کراچی سے بات کریں جی، حکم فرمائیے فرید بھائی، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا شو بہت اچھا ہے اور تمام علماء کرام جو آتے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ہمارے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، بہت شکریہ آپ۔ بس تعریف کرنی تھی، اور آپ نے جو یہ بات کہی کہ افطاری میں لوگ زیادہ کم کھاتے ہیں یا کم سوتے ہیں، تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے، کیا کرتے ہیں آپ کے خیال سے؟ افطاری کے بعد تو اٹھنے کے لیے اتنا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور آج کل تو مغرب بھی گھر میں پڑھ رہے ہیں تو آدھا پون گھنٹہ دسترخوان تین ہی لوگ اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اور پھر تراویح تو بہت ہی مشکل ہو گئی۔ جی 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 بالکل۔ کیا کریں پھر بتائیں، لوگوں کو کیا تلقین، کیا تجربہ آپ شیئر کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کم کھائیں تو کیا کریں؟ کیونکہ سارے اصول جو ہے نا دسترخوان پہ جا کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو علماء کرام صحیح بتائیں گے شبیر بھائی۔ ٹھیک ہے فرید بھائی، بہت شکریہ، آپ نے یاد فرمایا، محبتوں کا اظہار کیا، آپ کے کال کرنے کا شکریہ۔ ہاں جی، تو تیاریاں اب جو ہو رہی ہیں رمضان کے آمد سے پہلے، وہ باقی تیاریاں تھوڑی سی پس پشت یعنی پیچھے چلی گئیں، اور کھانے پینے کی تیاریاں جو ہیں وہ آگے آ گئیں۔ اسی وجہ سے کافی پرابلمز آ رہی ہیں جس کا میں نے تذکرہ کیا۔ اور اب مردوں نے تھوڑا سا یہ بھی معاملہ کیا ہے جو کہ بہت غلط بات ہے، کہ خواتین کے اوپر پہلے سے مینیو کا پریشر ڈال دیا کہ یہ پکانا ہے، اور اسی لیے میں یہ چیزیں مارکیٹ سے لا رہا ہوں، اور پھر اٹھتے ہی یعنی عصر کے وقت اٹھتے ہی یہ کہتے ہیں ہاں وہ بنا رہے ہو نا جو میں نے کہا تھا، نہیں بنا رہے یار، روزے میں دماغ خراب کر رہے ہو اب میرا، میں نے کہا تھا مجھے آج یہ کھانا ہے۔ یعنی یہ رویہ بھی ہے۔ روزہ آپ کو ٹھہراؤ سکھاتا ہے۔ روزے کے دنوں میں گھر میں شور شرابہ اور زوردار آواز سے، گرجدار آواز سے بات کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ روزے میں سکون ہونا چاہیے، نظم ہونا چاہیے، ٹھہراؤ ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ہوگا تو گھر کا ماحول ٹھنڈا رہے گا، لگے گا کہ ماہ رمضان ہم پہ سایہ فگن ہوا ہے۔ عبدالوحید ہیں کراچی سے۔ السلام علیکم۔ ہلو جی آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے محترم، آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے، جی بات کیجئے۔ عبدالوحید قادری عرض کر رہا ہوں، عبدالوحید قادری راجن پور سے۔ عبدالوحید پنجاب کا قادری راجن پور سے بات کر رہے ہیں، پنجاب سے، جہاں کے شبیر بھائی میں آپ کی کال بہت مشکل سے ملتی ہے، تو میں آپ کے جو یہاں مفتی صاحب ہوتے ہیں جی میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سر۔ آپ بات سوال کر لیں۔ ابھی تو کہتے تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ کے میرا سوال پوچھ لیجیے گا۔ ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے شدید محبت، ایک اور لفظ جو قرآن پاک میں ہے مودت۔ یہ مودت کیا ہے، اور کیا ہم ان کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بالکل کرتے ہیں، علمی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے بارے میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، تو ضرور یہ سوال کر لیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ گھر میں شور شرابہ بھی اس بات پر ہوتا ہے، تو افطاری کے معاملے پہ نہ لڑا کریں، سحری کے معاملے میں نہ لڑا کریں، بلکہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں۔ جو ملتا ہے اللہ کی جانب سے آنے والی نعمت سمجھ کر اسے کھا لیا کریں۔ رمضان قناعت سکھاتا ہے، سادگی سکھاتا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہماری طبیعت میں ٹھہراؤ کا مہینہ ہے۔ اچھا جی، اب آج کل ہے لاک ڈاؤن، تو یہ سچویشن تو ختم ہو گئی بازار والی، یا کم ہو گئی؟ بہرحال نظر نہیں آ رہا لاک ڈاؤن افطار کے وقت، مجھے پتہ چلا ہے، میں تو چونکہ ٹرانسمیشن کر رہا ہوتا ہوں تو خود تو جا کے نہیں دیکھا، پتہ یہ چلا ہے کہ افطاری کے وقت کم و بیش وہی ماحول ہو گیا ہے جو پہلے تھا۔ اور بدقسمتی ہے کہ لوگ جو ہے احتیاط نہیں کر رہے، لیکن چونکہ روزگار کے معاملات بھی ہیں، لوگوں کے اپنے سیزن بھی ہیں، تو اس اینگل سے بھی سوچنا اور بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ گو کہ حکومت نے ہوم ڈیلیوری اور اس طرح کے آپشنز بھی دیے ہیں، لیکن لوگ اسے نہیں کر پاتے۔ بٹ زیادہ تر معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ گھر میں لوگ کھانا پکا رہے ہیں سحر اور افطار میں، تو ان کے لیے بھی مشورہ یہی ہے کہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ کھانے سے اور بہت زیادہ سونے سے پرہیز کریں۔ ویسے بھی رمضان سے پہلے ایک مہینہ ہم سب گھر میں ہی ہیں، ایک مہینہ پہلے سے گھر میں ہی ہیں،
تو سو بھی رہے ہیں, آرام بھی ہو گیا, نیندیں پوری ہو گئیں. اور اب جب رمضان المبارک آیا ہے تو یہ دعاؤں کا اور استغفار کا اور توبہ کا مہینہ ہے, تلاوت کلام پاک کا مہینہ ہے, اور روزے کی حقیقی لذت اور روحانیت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ہماری بہن ہے کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. شکیل بھائی, مجھے نا یہ بات کرنی ہے جی. کہ اگر کسی شخص نے 2 شادیاں کری ہوئی ہوں اور ان میں انصاف نہ کرتا ہو, عدل نہ کرتا ہو, تو اس کے ساتھ اس کے لیے کیا ہے؟ مطلب میں چاہتی ہوں کہ یہ آتے ہیں نا علماء صاحب, تو علماء ان سے جو ہے میں سوال کرتے ہیں جو انصاف نہیں کرتے. جی بالکل کر دیتے ہیں بہن, اور اچھا سوال ہے. عموماً 2 شادیوں کے حوالے سے یہ سوال, جی یہ سوال اہم ہوتا ہے کہ کرنی تبھی چاہیے جب استطاعت ہو, مالی اعتبار سے بھی, بدنی اعتبار سے بھی, اور دونوں میں انصاف کر سکتا ہو. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں, تو بالکل کر لیتے ہیں یہ سوال کہ اگر نہ کر سکے انصاف تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے. بہت شکریہ بہن, آپ نے سوال کیا, آپ نے کال کی, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر بھی بات کریں کہ رمضان المبارک میں کم کھانا اور کم سونا کیوں ضروری ہے, اور ہم جو زیادہ کھاتے ہیں زیادہ سوتے ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں, بار بار اس بات کو کرنا اچھا نہیں لگتا, کہ جو فجر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن جب فجر کے بعد, سب کراچی ہے جیسے, تو آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ کے سوئے گا وہ 5 بجے سوئے گا. 5 بجے سو کر بالکل ظہر کا ٹائم جب ختم ہونے والا ہوتا ہے 4:30 پونے 5 بجے, اس وقت اٹھتے ہیں, یعنی پورے 11.5 گھنٹے کی مزیدار نیند کرتے ہیں. اور 11.5 گھنٹے کے بعد جب 4:30 بجے اٹھتے ہیں تو 7 بجے روزہ افطار ہے. اس میں 2 نمازیں ہیں اور بس یہ روزہ ہو گیا. تو اس پر بھی ذرا سوچیں کہ کیا یہ روزہ ہے, اور اس طرح سے روزہ رکھنا چاہیے. کراچی سے ہیں نظر محمد. رضا محمد صاحب. السلام علیکم رضا صاحب, کیسے ہیں آپ؟ آپ اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں چاہیے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرے. جی آپ کا پروگرام ڈیلی دیکھتا ہوں اور آپ سے جانتا ہوں, بڑا مزہ آتا ہے ماشاءاللہ. اچھا, اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ. یعنی تھوڑے اگر نعت خان اگر کوئی سینئرس میں جو ہے وہ بھی اگر آ جائے, ساتھ ساتھ تھوڑے چینج ہوتے رہے تو اور لطف آئے گا, اور مزہ آئے گا آپ کے پروگرام میں. نعت خواں, ہاں نعت خواں آتے ہیں, بالکل آتے ہیں, بالکل آتے ہیں. تو آتے ہیں جی بالکل آتے ہیں. نہیں آتے, اس کے علاوہ اگر چینج ہوتے جائیں نا, جی جی چینج ہوتے ہیں, اور 4 چاند لگ جائیں گے. جی جی بالکل کریں, سنتے ہی رہتے ہیں. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہوگا. بہت شکریہ, آپ نے یاد فرمایا, محبتوں کا اظہار کیا. ایکچولی میں نے شروع کے دنوں میں بتایا تھا کہ اس بار جو ماہ رمضان کی ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں نا, یہ بہت مشکل اور صورتحال سے 2-4 ہیں سارے. یعنی مالی اعتبار سے تو ہیں ہی سارے ادارے, سارے لوگ, لیکن دوسرا کنیکٹیویٹی کراچی کے اعتبار سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, لاک ڈاؤن کے سلسلے ہیں, واپس گھر پہنچنا, پھر کچھ SOPs ہیں, زیادہ لوگوں کا جھمگٹا نہیں کر سکتے, سیٹ پہ زیادہ لوگ نہیں بٹھا سکتے, ویٹنگ روم میں زیادہ لوگ نہیں بٹھا سکتے. اور پہلے تو ایسا تھا کہ ہمارے سیٹ پہ 10 لوگ ہوتے تھے, 10 نیچے بیٹھے ہوتے تھے, تو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. ہم بھی جب اسٹوڈیو میں داخل ہوتے ہیں نا اس عمارت میں, تو سینیٹائزر, ماسک, دستانے اور ڈیٹول کا اسپرے, یہ سب کچھ ہوتا ہے, اور اس کے بعد سارا اسٹاف اور سارے لوگ آتے ہیں. تو اس مشکل وقت میں کچھ لوگ ہمارے گھروں پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, کچھ کام جو ضروری ہے یہاں پر کرنا, بیٹھ کر کرنا, وہ یہاں پہ بیٹھ کے ہو رہا ہے. تو آدھا اسٹاف یا آدھے سے زائد اسٹاف اس وقت بلڈنگ یا آفیسز میں نہیں ہے, بلکہ اپنی اپنی جگہوں پر وہ کام کر رہا ہے. تو اس مشکل صورتحال میں ماہ رمضان کی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. ادارے کچھ بند ہیں, فائنینشیل ادارے بھی کچھ بند ہیں, مارکیٹس بھی کچھ بند ہیں, چیزیں آسانی سے نہیں مل پا رہی. ایسے میں یہ سارے پروگرام ہو رہے ہیں. شناخواں بھی ڈسٹرب ہیں تھوڑے, علماء بھی, اسکالرز بھی ڈسٹرب ہیں, ترسیل کا بھی میٹر ہے, آمد و رفت کا بھی میٹر ہے. لیکن آپ نے کہا ہے انشاءاللہ چینج اوور کرتے رہیں گے, مختلف لوگ آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, ٹرانسمیشن جاری رہے گی. چلتے ہیں بریک کی جانب, واپس لوٹیں گے عالم ٹائم, اور آج کا ہمارا موضوع ہے سوشل میڈیا اور افواہیں, ایک مختصر سے وقفے کے بعد.